ماریہ بیگم اور عظمیٰ بیگم دونوں گہری دوستیں تھیں۔ عظمیٰ بیگم نے ہمیشہ دیوانی کو بہنوں کی طرح رکھا تھا۔ ایک کالج سے معراج علوی اور سراج علوی دونوں خالگی زیان علوی سے کروا دیا تھا۔ اس وقت سوئم کی عمر 4.5 سال جبکہ زیان کی عمر 9 سال تھی۔ اس وقت زیان کا چھوٹا بھائی فیض 5 سال جبکہ اس کی بہن اریج علوی 3 سال کی تھی۔ اس وقت اریج اور فیض دونوں لندن میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے جبکہ زیان علوی نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ ماریہ بیگم اور عظمیٰ بیگم نے شادی کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ فیض اور اریج بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ چکے تھے۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ گھر جیسے جنت بن چکا تھا۔ ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا سوائے زوئم کے۔ وہ تو شادی کا صدمہ جیسے برداشت ہی نہ کر سکی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے زیان کو اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی کیونکہ زیان کم عمری میں ہی اتنا مشہور بزنس مین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر طرف نیوز میں اس کی شادی کی خبریں چل رہی تھیں۔ جب اچانک پریزے کی نظر ٹی وی پر پڑی، اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس کے لیے یہ حقیقت برداشت کرنا مشکل تھی کہ زیان علوی کسی اور کا ہونے جا رہا ہے۔ بریکنگ نیوز۔ ایک اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ مشہور بزنس مین زیان علوی کی شادی بڑے پیمانے پر ہونے جا رہی ہے۔ شہر کے مشہور بزنس مین اور معزز لوگ اس تقریب میں شامل ہوں گے۔ پریزے ابھی شاپنگ کر کے آئی تھی جب اچانک اس کے کانوں میں یہ خبر گونجی۔ جیسے ہی پریزے نے یہ خبر سنی، اس کا دماغ اس خبر کو برداشت ہی نہ کر سکا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے گزرتی ایک ملازمہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھاگتی ہوئی پریزے کے پاس آئی۔ اس نے پریزے کو ہلایا لیکن جب اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی شاہنواز یزدانی اور معصومہ بیگم کے کمرے کی طرف گئی اور انہیں پریزے کے بارے میں بتایا، جسے سنتے ہی شاہنواز یزدانی اور معصومہ بیگم فوراً پریزے کی طرف آئے اور اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ان کے لیے یہ صدمہ کم نہ تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اس حال میں ہے۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ دونوں پریشان تھے کہ آخر ان کی بیٹی کو ایسا بھی کیا ہو گیا، ایسی بھی کیا پریشانی ہوئی، ایسا بھی کیا جھٹکا لگا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ جہاں ایک طرف یہ خبریں سننے کو مل رہی تھی کہ زیان علوی کی شادی ہے، وہیں دوسری طرف یہ خبریں بھی سوشل میڈیا پر آگ لگا گئی تھیں کہ شاہنواز یزدانی اور معصومہ بیگم کی اکلوتی بیٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ زیان علوی اور زوئم کی شادی سے میڈیا والوں نے خوب TRP بنائی اور دوسری طرف پریزے کی حالت سے۔ بہرحال شادی مکمل ہو چکی تھی اور زوئم پورے استحقاق کے ساتھ زیان کے کمرے میں موجود تھی۔ پورا کمرہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف گلاب کی پتیوں کا فرش بچھا تھا۔ کمرے کی ہر چیز زیان کے ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ جب کافی دیر بعد تک زیان کمرے میں نہ آیا تو زوئم نے سوچا کہ وہ تب تک نماز عشاء ادا کر لے۔ اپنے دوستوں سے جان چھڑوا کر جب زیان کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ زوئم نماز ادا کرنے میں مشغول ہے۔ وہ آرام سے اپنی بلیک کلر کی شیروانی اتار کر صوفے پر رکھتا ایک طرف بیٹھ گیا۔ اپنے دوستوں سے جان چھڑوا کر جب زیان کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ زوئم نمازیں ادا کرنے میں مشغول ہے۔ وہ آرام سے اپنی بلیک کلر کی شیروانی اتار کر صوفے پر رکھتا ایک طرف بیٹھ گیا جب کہ اس کی نظریں اپنی متاع جان پر تھیں۔ پھر کچھ دیر زوئم کو دیکھنے کے بعد زیان چینجنگ روم کی طرف بڑھا اور آرام دہ کپڑے پہننے کے بعد وہ بھی نماز عشاء کا ارادہ کرتا وضو بنا کر باہر آیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد زیان نے صوفے پر بیٹھی زوئم کی طرف دیکھا اور پھر اٹھتے ہوئے اپنے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھائے۔ وہاں سے ایک خوبصورت باکس اٹھا کر لایا اور زوئم کی طرف بڑھایا۔ زوئم نے ناسمجھی سے اس باکس کو تھاما۔ زیان کے کہنے پر جب
ज़ोहैब ने इस बॉक्स को खोल कर देखा तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत कुरान गीत था जो कि ज़ियान ने इसकी रहनुमाई के तौर पर इसे दिया था। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है, ज़ियान ने मुस्कुराते हुए कहा और नरमी से इसका हाथ पकड़ा। सादा से सफ़ेद रंग के सूट में वो नहायत खूबसूरत लग रही थी। ज़ियान नरमी से इसका हाथ थामते हुए इसे अपने करीब किया। अच्छा, ये तो तुम्हारी मुंह दिखाई होगी, अब मुझे भी कोई तोहफा दो। ज़ियान के अचानक कहने पर ज़ोहैब ने इसकी तरफ नासमझी से देखा। तभी ज़ियान ने अपने हाथों में इसके हाथ थामते हुए इसे तलावत की फरमाइश ज़ाहिर की, जिसे पूरा करते हुए ज़ोहैब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में सूरत रहमान की तलावत की। हाँ तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड और यकीनन आप लोग इस पर भी लाइक नहीं करेंगे जैसा कि आप लोग हमेशा करते हैं, ना कमेंट में अपनी राय का इजहार करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आया है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।